السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عام طور پر ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ شیطان اذان سے کیوں بھاگتا ہے، جبکہ اذان سے زیادہ بہتر عمل یہ نماز ہے اور تلاوت قرآن ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے ڈر کر کیوں نہیں بھاگتا ہے کہ وہ صرف اذان سے ڈر کر بھاگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو اس کی علت اور اس کی وجہ یاد رکھیے اور اس کا جواب یاد رکھیے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ تاثیر بالخاصہ کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر آثار خصوصی رکھے ہیں، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذان بھی یہ تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ اس سے شیطان ڈر کر گھبراتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر بھوت پریت شیطان کا بسیرا ہو، اس گھر کے اندر کثرت سے اذان دینی چاہیے تاکہ شیطان و بھوت یا اس طریقے کے جو بھی چیز ہے وہ گھروں سے بھاگ جائے۔ الحاصل یہ تاثیر بالخاصہ ہے، اس سے افضلیت اذان اعلی تلاوت القرآن کا شبہ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جس سے شیطان ڈر کر بھاگتا ہے، وہ یہ کہ مؤذن کے بارے میں یہ وارد ہے کہ جو بھی چیز اس کی آواز کو سنے اس کو قیامت کے روز مؤذن کے حق میں گواہی دینی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ شیطان گواہ بننا نہیں چاہے گا، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ در منصور کے اندر یہ تفصیل لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تاثیر الگ الگ رکھی ہے۔ نماز اگرچہ اذان سے کہیں زیادہ اونچا عمل ہے، لیکن خدا نے یہ تاثیر خاص اذان و اقامت میں ہی رکھی ہے کہ شیطان اس کی آواز سننے کی تاب نہیں رکھتا، اور گوز مارنے سے اشارہ ہے انتہائی گھبراہٹ اور بدحواسی کی طرف۔ ایک اور علت لکھی ہے، گوز مارتا ہوا یعنی ریخ خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قصدن کرتا ہو تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جیسے اگر کوئی اذان کے وقت نقارہ بجائے، شور ہنگامہ کرے، تو ظاہر ہے اذان کی آواز اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ بھی احتمال اور شک ہو سکتا ہے کہ بغیر قصد کے ایسا ہو، یعنی دوڑ کر جب بھاگتا ہے تو ایک ہانپتا ہے، وہ اس ہانپ کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ اب اذان کی آواز اس کے کان میں نہیں جا سکتی۔ ایک علت یہ بھی ہے۔ ایک اور علت ہو سکتی ہے کہ اذان سے چونکہ نماز کے لیے بلاوا ہوتا ہے اور نماز میں سجدہ ہے، تو شیطان کو اپنا قصد یاد آ جاتا ہے کہ سجدہ ہی کے ترک سے وہ شیطان اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا ہے، اسی لیے اذان سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اذان سننا ہی وہ پسند نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اذان سن کر بھاگے گا۔ یہ نصر الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240 کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، اس کی یہی علت ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی باریکیوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔